آپ سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں ابتدا میں ذرا آپ سے گفتگو کی جائے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، صاحب ابقات، ایک صاحب عظیمت، بزرگ شہید بالا کوٹ جناب شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ کی زندگی، افکار۔ آپ نے کب ان کو پڑھا، کب ان کے نظام فکر یا ان کے حالات و واقعات سے آگہی حاصل ہوئی، اور دیکھتے کیسے ہیں ان کے اثرات، ان کی پوری تصنیفی زندگی اور ملت پر آگے جو ان کے اثرات ہوئے، اس بارے میں چاہتا ہوں کہ حضور اپنا تبادلہ خیال۔ میں تو بہت بچپن سے ان سے واقف ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ میرے دینی علوم کے ابتدائی اساتذہ میں بعض بریلوی طرز فکر کے بزرگ تھے، اور میں ایک لمبے عرصے تک اپنے طالب علمی کے زمانے میں جمعہ کی نماز بھی مولانا ابوالطاہر نقشبند کے پیچھے پڑھتا رہا۔ گاہے گاہے وہاں شاہ اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان زیر بحث آ جاتی تھی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ تلخی پیدا ہوئی، جس کو بعد میں ہم بریلوی دیوبندی کشمکش میں بھی دیکھتے ہیں، اس میں تقویۃ الایمان کا بڑا حصہ ہے۔ تقویۃ الایمان انہوں نے اردو میں لکھی ہے، لوگوں نے پڑھی بھی زیادہ۔ صراط مستقیم فارسی میں ہے، اس سے زیادہ لوگ اس زمانے میں واقف نہیں ہوئے، اگرچہ مباحث اس میں بھی کم و بیش یہی ہیں۔ تو میں واقف ہو گیا تھا ان سے۔ اس وقت تو یہی تعارف تھا کہ ان صاحب نے کوئی بڑی غلطی کی ہے، اور عام طور پر ہمارے وہ بریلوی بزرگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بچپن میں ہم نے سنی۔ خیر، اس کے بعد جب علم سے کچھ تعارف ہونا شروع ہوا اور بعض دوسرے بزرگوں کو پڑھا، خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ جب میں نے پڑھا، اور اس میں ابن تیمیہ کا بہت ذکر ہوا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن تیمیہ کو اس حیثیت سے اور ان کی پوری شخصیت کے تعارف کے ساتھ اردو دان لوگوں کے سامنے سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد ہی نے اس شان کے ساتھ پیش کیا۔ اس میں یہ توجہ ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کا نام تو خیر ایک بڑا نام تھا ہی، تو اپنے مطالعے کے دوران میں پھر مجھے صراط مستقیم کو بھی اور منصب امامت کو بھی اور اسی طرح تقویۃ الایمان کو بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ ابقات میں نے کالج میں آنے کے بعد پڑھی بھی ہے اور پوری کتاب پڑھائی بھی ہے۔ ابقات میں تو در حقیقت تصوف کا علم کلام موضوع بحث ہے، یعنی اس میں باقی دینی چیزیں نہیں ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ علم کی اساس یا علم کی بنیاد کیا ہے، اور بالعموم ہمارے ہاں جس طرح سے تصوف کی اصطلاحات میں دین کو بیان کیا جاتا ہے، انہی کی شرح و وضاحت مختلف ابقات میں کی ہے، اور پھر آخر میں جا کر یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو لوگ ان مدارج کو طے کرتے ہیں اور جن کے ہاں اس فیضان کا ظہور ہوتا ہے، جس کو ہم وحدت الوجودی یا وحدت الشہودی فکر میں دیکھتے ہیں، تو ان کا کیا مرتبہ ہوتا ہے اور ان کے مراتب اور ان کی تجلیات کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ تو وہ پوری کتاب حقیقت میں صوفیانہ تعبیر ہے دین کی، یا اس کا علم کلام کہہ لیں، اس کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس علم سے زیادہ دلچسپی نہ ہو، لیکن میں مثال کے طور پر یہ عرض کروں گا کہ جیسے نحو کی کتابوں میں زمخشری کی مفصل ہے، یعنی آپ بہت سی کتابیں دیکھتے ہیں، سیبویہی کتاب کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، آپ اس میں اگر چلے جائیں گے تو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ ساحل کہاں رہ گیا اور سمندر کہاں سے آ گیا۔ لیکن اور بھی بہت سی کتابیں ابن ہشام کی ہیں، ابن عقیل کی ہیں، جو عام طور پہ امہات سمجھی جاتی ہیں۔ زمخشری کی مفصل کی خوبی یہ ہے کہ بہت مختصر کتاب، لیکن بڑے ہی ایجاز کے ساتھ، یعنی کمال ایجاز کے ساتھ وہ اس فن یا اس علم کو بیان کرتی ہے، اور اس طرح بیان کرتی ہے کہ جیسے کہ ایک صاحب فن کو بیان کرنا چاہیے۔ ابقات کی نوعیت بھی ایسی ہے، یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو صفحات کے لحاظ سے کم و بیش اتنی ہی کتاب ہے جتنی ایک زمخشری کی مفصل ہے، اور بالکل اسی طریقے سے
وہ تصوف کے اس علم کلام کو، وحدت الشہود کیا ہے، وحدت الوجود کیا ہے، اس کے مختلف مسالک کیا ہیں، شیخ مجدد کا اور ابن عربی کا اختلاف کیا ہے، دونوں میں توفیق پیدا کرنے کی شاہ ولی اللہ صاحب کی کوشش کی کیا نوعیت ہے، اس کی توضیحات کرتے کرتے پھر وہ پورے اس علم کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں مدارج طے کر کے اعلیٰ درجوں پر لوگ پہنچتے ہیں۔ تو ایک طرح سے تصوف کا ایک نہایت ہی جامع، نہایت ہی مدلل اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی سحر انگیز بیان ہے۔ اگر آدمی علمی ذوق رکھتا ہو، کتاب ایک نصاب کسی کتاب کے طور پر پڑھی اور پڑھائی جا سکتی ہے، اگر کسی کو ذوق ہو کہ وہ اس سارے علم کو سمجھنا چاہتا ہو۔ تو ابقات کا معاملہ تو یہ ہے۔ باقی جو ان کی تصنیفات ہیں ان میں انہوں نے دینی حقائق بیان کیے ہیں، مسلمانوں کی حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ ایسے منصب امامت اپنی جگہ بڑی اہم کتاب ہے، یعنی ایک ریاست یا ایک حکومت کا نظم اگر قائم ہوتا ہے، اس کے درجات کیا ہیں، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ تقویت الایمان میں اصل حیثیت توحید کے بیان کی ہے، یعنی توحید دین کا مرکز ہے، محور ہے۔ ہم توحید پرستی کہلاتے ہیں۔ توحید ہی ہمارے دین میں وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے بعد سارا دین گویا شاخوں کی طرح اس سے پھوٹتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ اس زمانے میں اگر آپ پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو 3 چیزیں لوگوں کے لیے تردد کا باعث بن رہی تھی، اچھے اہل علم کے لیے تردد کا باعث بن رہی تھیں۔ ایک یہ کہ ہندوستان میں تشیع کا، یعنی اہل تشیع کا جو نقطہ نظر یا فکر ہے یا ان کے رسوم ہیں، جیسے تعزیہ نکالنا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا بہت شیوع ہو رہا تھا۔ لوگوں کے ہاں عام طور پر ان کو پذیرائی حاصل ہو رہی تھی۔ دوسری جانب جو خود ہندوستان کے رسوم و رواج تھے وہ لوگوں کے لیے بڑے مرغوب ہوتے جا رہے تھے، شادیوں میں، بیاہوں میں، مرنے پر، جینے میں، اس طرح کی چیزیں بہت عام ہو گئی تھیں۔ اور تیسرے یہ کہ عام طور پر لوگ دین کے معاملے میں بے پرواہ سے ہوتے جا رہے تھے۔ تو ان سب چیزوں کو انہوں نے موضوع بنایا اور موضوع بنا کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اصل دین کیا ہے، اس کی اصل تعلیمات کیا ہیں، توحید پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کس درجے میں صاف پاک ہونا چاہیے۔ اب یہ خیال نہ کریں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں تو مجھے اس کے لفظ سے اتفاق ہے۔ صراط مستقیم کے بہت سے مباحث، منصب امامت کے بعض مباحث، ان سب سے میں بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جذبہ یہ تھا، محرک یہ تھا، اور اس طرح سے انہوں نے یہ خدمت انجام دی۔ وہ بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ اختلاف اتفاق بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن شاہ ولی اللہ کے گھرانے میں اس میں شبہ نہیں کہ ان کے بیٹوں میں شاہ عبد القادر بھی ایک بڑے عالم ہیں، شاہ عبدالعزیز کے تو کیا کہنے، شاہ اسماعیل کا مقام بھی کم نہیں۔ ٹھیک، اچھا آپ نے بتایا ہم سب یہ جو خانوادہ ہے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کا، شاہ عبدالعزیز ہوں یا مثلا شاہ رفیع الدین ہوں، ان سب کے ہاں وہ ایک علمی رمق اور ایک اس کو آپ کہتے ہیں خدائی صلاحیت ہے لیڈرشپ کی بھی، اور دین پر غور و فکر و تفقع کے حوالے سے بھی۔ ابھی ذکر ہوا یہاں پر تقویت الایمان کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اہل علم علماء کہ تقویت الایمان ہی وہ پہلی کتاب ہے کہ جس نے بر صغیر کے اندر جو سلفی روایت ہے، بعد میں جس کو اہل حدیث نقطہ نظر نے ایک نمائندہ حیثیت میں اپنایا اور پیش کیا، اس کی بنیاد بھی یہ کتاب ہی بنتی ہے۔ کتاب کے جو مباحث ہیں، مسئلہ امتناع نظیر ہے، امکان نظیر ہے، یا حیات بعد وفات، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بعد میں سلفی نقطہ نظر نے اس کو اپنایا اور بڑے زور و شور سے بر صغیر میں وہ رائج ہوئی۔ یہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں حنفی یہاں تھے، اور حنفیوں کو بانٹنے میں بھی، 2 نقطہ نظر میں تقسیم کرنے میں بھی اس کتاب کا رول ہے۔ تو کیا آپ اس علم کی جو صنعت کو لوگ ملاتے ہیں اس سے اتفاق کریں گے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے نزدیک اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو خود شاہ ولی اللہ کو دیکھنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ ہی کی شخصیت میں ان دونوں پہلوؤں کا بہت کمال پر ظہور ہوا ہے۔ یعنی ایک جانب ہمارے ہاں جو علم کلام کی روایت پیدا ہوئی، فلسفیانہ مباحث کو جس طریقے سے دینی تعبیرات کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ یعنی وہ سلسلہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے فلسفے سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے ہاں پروان چڑھا۔ ابن سینا تھے، ابن رشد تھے، فارابی تھے، ان لوگوں کے اثرات ہوئے۔ اور دوسری جانب جو دین کی صوفیانہ تعبیر ہے، جس کا ایک بڑا ظہور ہم امام غزالی کے ہاں دیکھتے ہیں، یہ چیز پس منظر میں آ گئی۔
تو شاہ ولی اللہ کے ہاں جس طرح یہ جو علمی پس منظر ہے، یعنی کلامی پس منظر، فلسفیانہ پس منظر، صوفیانہ تعبیر کا پس منظر، یہ آپ کو بہت کمال پہ نظر آتا ہے۔ ان کی کتابیں اگر آپ دیکھیں، سطاعت ہے، لمحات ہے، اسی طرح سے فیوز الحرمین ہے، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے بعض احوال اور اس طرح کی چیزیں بیان کی ہیں، تفہیمات کے بعض مباحث ہیں، البدور البازغہ ہے، تو سب جگہوں پر آپ کو اس کا ظہور ملے گا۔ دوسرا ان کا پہلو یہ ہے کہ وہ دینی فکر کی تجدید کے مقام پر کھڑے ہیں، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ توحید کو بھی بہت نکھار کے پیش کرتے ہیں۔ ان کی بعض عبارتیں تو ایسی ہیں کہ ان کو نکال کر جب لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ شاہ صاحب کے جیسے صوفی کی لکھی ہوئی عبارتیں ہیں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے جس کا ظہور مثال کے طور پر تفہیمات کے بعض مباحث میں ہوا ہے، سب سے بڑھ کر حجت اللہ البالغہ میں ہوا ہے کہ دین کو بدعات سے الگ کر کے اس کی صحیح صورت میں پیش کیا جائے۔ اس میں جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی درآئی ہے، یعنی یہ ایک پرانی کشمکش تھی کہ فقہا کی ایک پوری روایت قائم ہو چکی تھی، اور حنفیت کی روایت ہی ہندوستان کی اصل روایت تھی۔ اس میں ظاہر ہے امام شافعی کا نقطہ نظر جو بنیادی طور پر اہل حدیث کا نقطہ نظر ہے، یعنی اہل حدیث حضرات جو بعد میں جس طرح سمجھے اور پہچانے جاتے ہیں، اس سے اگر آپ قطع نظر کرتے ہیں تو اصل میں تو اس کی ابتدا امام شافعی کے فکر سے ہوئی ہے۔ تو شاہ صاحب نے ان چیزوں کو پہلی مرتبہ بہت مثبت طریقے سے پیش کیا، بعض چیزوں کی تحسین کی، یہاں تک کہہ دیا کہ بعض معاملات میں امام شافعی کا نقطہ نظر یا ان کی جو تنقید ہے وہ میرے نزدیک زیادہ قابل اعتنا ہے۔ تو اس طرح کے سب معاملات شاہ صاحب کے ہو چکے تھے، لیکن شاہ صاحب کی کتابیں عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں زیادہ تر، پھر ان کے بیٹوں کی وجہ سے اردو قارئین تک بھی بات پہنچی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ اسماعیل کی تقویت الایمان نے اسے عوام تک پہنچا دیا، ورنہ فکری لحاظ سے یہ دونوں چیزیں، یعنی ایک طرف تصوف، اس کا علم کلام، دین کی صوفیانہ تعبیر، اور دوسری جانب دین کو اس طرح تجدید کے ساتھ پیش کرنا، بدعات سے اس کو الگ کرنے کی کوشش کرنا، توحید کا صحیح تعارف کرانا اور توحید کے وہ تقاضے بیان کرنا کہ جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں بالکل متوازی شاہ صاحب کے ہاں ظہور پذیر ہوئی ہیں، اور انہی کا آپ ظہور پھر ان کی اولاد میں بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پر شاہ اسماعیل میں۔ چنانچہ جس پائے کی کتاب یہ ان کی اباقات ہے، اسی پائے کی کتاب ان کی صراط مستقیم بھی ہے۔ ٹھیک، آپ صاحب آگے تھوڑا سا بڑھاتا ہوں میں اس بات کو، ہم طالب علموں کو آپ یہ بتائیے گا کہ وہ سیاسی منظرنامہ کیا ہے کہ دلی کے ایک علمی خانوادے کا چشم و چراغ، پڑھنا لکھنا، زبان و بیان، تفسیر کی ایک روایت لیے ہوئے تصنیف و تالیف کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خاتمہ جو ہے وہ ہزارہ کے پہاڑوں میں، بالا کوٹ کی وادیوں میں لڑتے ہوئے شہید ہو کے ہو جاتا ہے۔ کیا چیز محرک بنی، کیا پس منظر میں تھا، وہ منظرنامہ کیا تھا کہ جس میں ایک عالم دین نے اٹھ کھڑے ہو کے ہتھیار پکڑ لی اور آخر میں جو ہے وہ شہادت کا جام نوش فرمایا؟ یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، ہماری ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کی ابتدا حقیقت میں تو آدم سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پہلے پیغمبر وہی تھے۔ ہماری تاریخ سے مراد ہم جو اسلام کو اپنا دین کہتے ہیں، لیکن آخری ظہور بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ دو چیزیں بڑی بنیادی نوعیت رکھتی ہیں دین کے فہم میں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول قوموں کی طرف بھیجتا ہے تو اس میں ایک خصوصی قانون زیر بحث آتا ہے، یعنی جب بھی کوئی رسول اپنی قوم کی طرف آتا ہے یا جو لوگ ان کے براہ راست مخاطبین ہوتے ہیں ان پر اللہ کی حجت پوری کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں جزا و سزا ہوتی ہے۔ دنیا میں جزا و سزا ہوگی تو شرک پر سزا ہوگی، کفر پر سزا ہوگی، ارتداد پر سزا ہوگی۔ یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جن کی سزا اصلاً آخرت میں ملنی ہے، لیکن رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں دنیا میں یہ سزا ملتی ہے۔ یہ سزا اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فرشتوں کے ذریعے سے کسی قوم کو ملی ہے تو زیادہ تردد نہیں ہوتا، قوم مٹا دی گئی، مثلا قوم نوح، مثلا قوم عاد، مثلا قوم ثمود، ان کو آدمی پڑھتا ہے تو کوئی تردد نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کی بعثت کے بعد یہ سزا صحابہ کے ہاتھ سے دی گئی۔ اس کو بیان کرتا ہے نا قرآن کہ اللہ تعالیٰ اب اپنا آخری فیصلہ سنائیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
جن لوگوں پر انہوں نے اللہ کی حجت پوری کر دی ہے ان کو اس دنیا میں سزا دی جائے گی۔ تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، یعنی صحابہ کرام کی زبان سے کہلوایا گیا ہے قرآن میں کہ اب عذاب دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں آئے گا، یا وہ اللہ کی طرف سے براہ راست آئے گا، اس کے فرشتے ٹوٹ پڑیں گے، اور یا یہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھ سے آئے گا۔ تو وہ صحابہ کے ہاتھ سے آیا۔ تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں جزا و سزا کا ظہور سب پیغمبروں کے معاملے میں ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس خاص صورت میں ہوا۔ ایک پہلو یہ۔ دوسرے یہ کہ یہ بات بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ نبوت کے لیے ایک قوم کا انتخاب کرے گا، جس کو ہم ذریت ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم کی اولاد کو منتخب کر لیا گیا۔ یہی وہ مضمون ہے جو قرآن مجید کی پہلی صورتوں میں آپ 30-32 آیت کے بعد جب سورہ بقرہ کی تمہید پوری کرتے ہیں سامنے آ جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، میں نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں میں منتخب کیا ہے اور علم کی بنیاد پر منتخب کیا ہے اور فضیلت دی ہے، اب میں تم سے پوچھتا ہوں۔ تو یہ جو انتخاب تھا اس کے لیے ظاہر ہے یہ اب قوموں کا انتخاب کیا گیا، پہلے تو فرد کا ہوتا تھا، یعنی ایک شخص کو اللہ نے نبی بنا دیا، ایک شخص کو رسول بنا دیا۔ سورہ آل عمران میں اس کو بیان کیا نا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا، پہلے ہم آدم اور نوح یعنی افراد کو منتخب کرتے تھے، اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اب ہم نے آل ابراہیم کا انتخاب کر لیا۔ تو پوری آل ابراہیم کا کم و بیش 2000 قبل مسیح میں انتخاب کر لیا گیا، اور 1500 قبل مسیح کے قریب سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک خاص علاقے میں یہ لوگ آباد ہوں گے۔ فلسطین کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علاقہ قرار دے دیا، یعنی یہ زمین ساری کی ساری اسی کی ہے، لیکن یہ انسانوں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ جاؤ رہو یہاں پہ، شیطنت کرنی ہے شیطنت کرو، خدا کی بندگی کرو گے تو اجر پاؤ گے، لیکن اس کی آزادی دے دی گئی۔ تو فلسطین کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا اور خالی کرا لیا۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل اس منصب سے معزول ہوئے سیدنا مسیح کے بعد، تو دوسرا فیصلہ بھی اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ سرزمین عرب کا انتخاب تھا آخری پیغمبر کی بعثت کے لیے۔ تو جو حیثیت فلسطین کی تھی وہی اب قیامت تک جزیرہ نما عرب کی۔ جزیرہ نما عرب ہو یا فلسطین، دونوں کے بارے میں کچھ خصوصی احکام ہیں، یعنی ان علاقوں میں کوئی غیر مسلم آباد نہیں ہو سکے گا، ان میں کوئی دوسرا مذہب استقرار نہیں پا سکے گا، ان میں کسی بت پرستی کو، خدا سے کسی انحراف کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی مسجدیں ہیں ایک طرح سے پورے علاقے۔ تو یہ دو چیزیں ملحوظ رکھیے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو اگر اس طرح سے سمجھ لیا جاتا کہ یہ جو قانون ہے شرک، کفر، ارتداد کے خلاف اقدام کا، یہ بھی در حقیقت رسولوں کے بارے میں خدا کے خصوصی قانون کا ظہور ہے، اور یہ جو جزیرہ نما عرب کے اندر اقدامات کیے گئے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا فیصلہ ہے جس کا نتیجہ ہے۔ اگر سمجھ لیا جاتا تو معاملہ درست ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں بالعموم یہ خیال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک غیر معمولی نمونہ پیش کیا گیا ہے اسلامی انقلاب کا یا اسلامی حکومت کا۔ اب دیکھیے نا کہ ایک خدائی سنت کا ظہور ہوا، اللہ کے ایک فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نافذ کیا، یہ ایک پہلو ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے آپ اس کو انقلاب کی، اسلامی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب یہ تبدیل ہو گئی تو اب اس کا ظہور کہاں ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جزیرہ نما عرب میں۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو گویا پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تو پایہ تکمیل تک رسول کے بعد جن لوگوں نے پہنچایا وہ اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے بھی غیر معمولی نمونہ تھے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں ان کی خلافت کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا گیا ہے۔ یہ پورا منظر ہے، مسلمانوں کے لیے یہ آئیڈیل بن گیا۔ اچھا، یعنی یہ خدائی سنت کا ظہور تھا جو آئیڈیل نہیں بننا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ گویا اپنے آپ کو رسالت کے منصب پر فائز کر دینے کے مترادف ہے، لیکن وہ آئیڈیل بن گیا۔ یعنی جزیرہ نما عرب میں کیا ہوا اور اس موقع کے اوپر رسول اللہ کے مخاطبین کے ساتھ کیا ہوا، اور جو حکومتیں قائم ہوئیں انہوں نے کس طرح اپنے فرائض اور ذمہ داریاں انجام دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کے ظہور کے بجائے
جب اس کو ایک معمول کا عمل قرار دے دیا گیا تو اب وہ آئیڈیل بن گیا۔ مسلمانوں کے ہاں جتنا کچھ بھی اس معاملے میں خون خرابہ ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کی پوری تاریخ چاہیے۔ اچھا، آئیڈیل جن لوگوں نے سمجھا وہ کیسے لوگ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ وہ نہایت نیک ہوں گے، نہایت متقی ہوں گے، نہایت خدا ترس ہوں گے۔ ان کی انتہائی آرزو ہوگی کہ وہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر ابو بکر و عمر کو دیکھیں، یہی ہوگا نا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہمارے ہاں جب وہ بڑا فتنہ پیدا ہوا تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یعنی سیدنا عثمان کو بعض لوگوں نے اس معیار پر نہیں سمجھا۔ یعنی ایک آئیڈیل ہے نا سامنے کھڑا ہے، وہ آئیڈیل رسول اللہ ہے، وہ آئیڈیل اس کے بعد ابو بکر و عمر ہے، تو بعض لوگوں کے نزدیک وہ اس معیار پر نہیں رہے۔ حالانکہ قانون قدرت کے مطابق تو معیار کو نیچے آنا ہی تھا۔ وہ جو کچھ ہو گیا تھا وہ ایک خدائی سنت کا ظہور تھا، تو بغاوت ہو گئی، کیسا فتنہ برپا ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ لوگ بھی اصل میں یہ دعویٰ لے کے اٹھے تھے کہ ہم اس پرانی آئیڈیل مثالی حکومت کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک آئیڈیل اور مثالی حکومت کی بحالی پھر آپ جانتے ہیں کہ حادثہ کربلا کی صورت میں نمودار ہوئی۔ پھر اس کے بعد کوئی 200-250 کے قریب خروج ہیں جو پے در پے اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بنو امیہ کے زمانے میں ہوئے۔ اس زمانے میں جتنی تحریکیں اٹھیں، مثلا ابو مسلم خراسانی کی تحریک، خود عباسیوں کی تحریک، علویوں کے بہت سے خروج، سب کے اندر یہی چیز موجود ہے۔ تو اس میں بالعموم جو لوگ نکلے وہ ایسے ہی تھے جس طرح آپ نے اپنے زمانے میں طالبان کو دیکھا، اسامہ بن لادن کو دیکھا۔ تو یہ لوگ بڑی محبت رکھتے تھے دین کے ساتھ، دین کا علم بھی رکھتے تھے، لیکن اس خواہش میں مبتلا ہوئے کہ ہم ایک مرتبہ پھر وہی دنیا دیکھیں، ایک آئیڈیل ہے اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سید احمد بریلوی جنہوں نے اصل میں ہندوستان میں اس تحریک کو دوبارہ شروع کیا، بہت اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، امام غزالی کے بعد شاگردوں نے کی ہیں، ادھر مراکش میں ہوئی ہیں، خود ہندوستان میں بنگال کے علاقے میں فرائضی تحریک اسی علم کو لے کر اٹھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مہدویت کے دعوے اسی بنیاد پر کیے ہیں۔ تو عام طور پر اس میں آئیڈیل یہی ہوتا تھا کہ وہ دنیا دوبارہ لائی جائے، یعنی جو دنیا ہم نے تاریخ کے آئینے میں دیکھی ہے اس کو دوبارہ لایا جائے۔ تو سید صاحب نے بھی اسی کو اصول بنا کر ہندوستان میں شروع کیا۔ آپ اگر ابتدائی ان کی کاوشیں دیکھیں تو وہ زیادہ تر اصلاحی ہیں۔ یہ جو شاہ اسماعیل ہے یہ تو خالص علمی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں کچھ لیڈری تھی۔ یہ شاہ عبد الغنی کے پوتے ہیں، ان کا تعلق اس طرح نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب اس تحریک کی ابتدا کی اور اس طرح کئی جگہوں پر تعزیے توڑ دیے گئے، لوگوں کو حج معطل ہوا تھا، اس کے لیے ترغیب دی گئی، بدعات کے خلاف، رسوم و رواج کے خلاف، بیواؤں کی شادی جیسے مسائل، اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے موضوع بنایا۔ تو ادھر یہ بھی شاہ ولی اللہ کے اولاد اور یہ پورا گھرانہ دین کے ساتھ جیسا کچھ تعلق رکھتا تھا، یہ حضرات بھی اس سے متاثر ہوئے، تو سید صاحب کی بیعت کر لی انہوں نے۔ درحال کہ علم میں تو شاہ اسماعیل آسمان و زمین، عمر میں بھی کہتے ہیں بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، تو اس سب کے باوجود انہوں نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ اس اصلاحی تحریک میں شامل ہو گئے۔ تو پہلے مرحلے میں تو یہ اصلاحی تحریک ہی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خیال ہوا کہ اس اسلامی حکومت، ادھر انگریز آ گئے تھے، کمپنی کے یہاں پر بہت سے اثرات پیدا ہو گئے تھے، اور پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی۔ تو یہ خیال کیا انہوں نے کہ اس کے لیے سب سے بہتر جگہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، تو وہاں یہ لوگ چلے گئے۔ آہستہ آہستہ کوئی 8-10 ہزار کے قریب لوگ تھے جو بمشکل جمع ہو سکے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک اسلامی حکومت قائم کر ڈالی۔ اچھا، باقاعدہ حکومت قائم۔ سید صاحب کے خلافت کا اعلان کر دیا گیا، اور اس میں ظاہر ہے نہ کوئی تیاری کی گئی، نہ حالات کو دیکھا گیا، نہ یہ اندازہ کیا گیا کہ یہ یہاں کیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے اور آپ کی حکومت قائم ہو گئی، تو یہ حضرات جو تھے اس زمانے کے صوبہ سرحد میں گئے اور حکومت قائم ہو گئی، تو ہو گئی قائم، لیکن بہت جلد اس کے خلاف بغاوت نیچے سے پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ قرآن مجید کو اب پڑھیں، معاف کیجیے، جی، قرآن مجید کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو وہاں عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنائے جانے کا پہلے سے خیال تھا، یا سربراہ کہیں یا ایک شیخ قبیلہ،
لیکن اس کے ارمانوں پر بھی اوس پڑ گئی۔ تو اوس اور خزرج میں بھی بہت سے لوگ تھے، یہود میں بھی تھے، کہ جو رسول اللہ کی اس حیثیت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ میں اس وقت یہ تقابل نہیں کر رہا کہ وہاں یہ معاملہ کیسے ہوا، اس میں مادی اسباب کس طرح کے تھے، اللہ کا کیا اس میں معاملہ رہا۔ تو خیر ان لوگوں نے بالکل، میں نے عرض کیا نا کہ یہ آئیڈیل اس کو بنایا گیا ہے، بالکل اسی طریقے کے اوپر یہ خیال کیا کہ جیسے وہاں پر صحابہ کا ایک لشکر تھا، ہم نے بھی اپنے اندر وہ سیرت، وہ کردار پیدا کر لیا۔ رات رات ہم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے بھی ہجرت کی سعادت حاصل کر لی ہے، تو اب اللہ کی نصرت اسی طریقے سے آئے گی۔ لیکن بغاوت ہو گئی، اور بہت برے طریقے سے بغاوت ہوئی۔ یعنی میں خود جب پشاور میں جس طرح کی بغاوت ہوئی تھی اس کے حالات پڑھتا ہوں تو بہت یعنی ازردہ ہو جاتا ہوں۔ اچھا، یعنی اندر سے اپنے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ وہ قوانین، وہ جو وہاں پہ زمیندار تھے بڑے، جن کا پہلے اقتدار تھا، یک بیک آپ نے جا کر ان کی یہ حیثیت ختم کرنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے پہلے مرحلے میں تو ظاہر ہے 8-10 ہزار کا لشکر تھا، تو وہاں کوئی ایسے لوگ تو نہیں تھے۔ اچھا، شروع میں یہ چونکہ جہاد کا ایک پہلو تھا تو لوگ ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے تھے اور ساتھ بھی دینے کے لیے آئے، کچھ شامل بھی ہو تھا۔ سکھوں کا معاملہ بھی تھا، نہیں سکھوں کی وہاں حکومت نہیں تھی، یعنی سکھوں کی حکومت تو بھی وہاں نہیں پہنچی تھی۔ رنجیت سنگھ کی خواہش تھی کہ اس علاقے کو بھی اپنے کنٹرول میں لے، لیکن وہاں کے لوگوں کے اندر ایک اسلامیت تو رہی ہے ہمیشہ، آج بھی ہے۔ تو جہاد کا جذبہ تھا جس کے تحت لوگ ساتھ بھی آئے، شامل بھی ہوئے، انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ بھی کیا۔ لیکن یہ کہ آپ یک بیک جا کر وہاں کے سارے نظم اور اقتدار کو الٹ دیں، یہ بھی تو ایک سائنس ہے نا، کہ کسی معاشرے میں اگر آپ نے کوئی حکومت قائم کرنی ہے یا وہاں کے حالات کا مطالعہ کیے بغیر کوئی اقدام کرنا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ تو بالکل وہی قیاس کیا گیا، نہیں وہاں خدا یہ کام کر رہا تھا، اس کائنات کا پروردگار، تو خیال کیا کہ ویسا ہی ہو جائے گا، لیکن بغاوت ہوئی اور چن کر جو ان کے عمراء مقرر کیے گئے تھے مار دیے گئے۔ تو بہت بڑا حادثہ ہوا۔ اس کے بعد پھر کچھ تھوڑی صفحے انہوں نے درست کی کہ اس دوران میں بالا کوٹ میں سکھوں کے ساتھ، رنجیت سنگھ کی افواج کے ساتھ معاملہ پڑ گیا، اس میں بڑی افسوسناک شکست ہوئی اور آخر میں سید صاحب خود ڈسپریٹ ہو کے باہر نکلے۔ وہ تو آپ اس کے حالات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، مجھے بھی شہید ہی ہونا ہے۔ تو جذبہ، دین کے ساتھ محبت، مرنے کی آرزو، میرا خیال ہے کہ اب مجھے اس کی تصویر کشی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ نے اس زمانے میں پچھلے 35-40 سال میں طالبان کے یہاں دیکھ لیا ہے، بالکل وہی تاریخ دہرائی گئی۔ ٹھیک، تو یہ ایسے ہوا ہے۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا، یہ جو آپ نے بتایا بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں دل خراش اور بڑا ہی افسوسناک مسلمانوں کی تاریخ کا پہلو ہے، پے در پہ کام ہوتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب یہ شکست ہوتی ہے تو شکست کے بعد تو آدمی میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، قوموں میں خود احتسابی کا طریقہ کار، حکمت عملی اور اپنا جو پورا نظام ہے اس چیز کو نافذ کرنے کا، کم سے کم اس میں ترمیم یا اس پہ کوئی سوچ بچار، اگرچہ آپ کا نقطہ نظر غلط ہو لیکن تدریج کیسے ہو، حکمت عملی کیا ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شکست جو ہے وہ ایک نیا جذبہ دیتی ہے، اور اس جذبے کو اگر میں ایک شعر میں بیان کروں، کہتے ہیں کہ یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ تو شکست ہی گویا نئی تحریک کی مہمیز بن جاتی ہے۔ شاہ صاحب کی شکست ہوئی، اس کے بعد تحریکیں اٹھیں، اس کا کیا حل ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان شکست میں ہی زندگی پیدا کر لیتے ہیں؟ یہ سیاست کیا ہوتی ہے، سیاست کے تقاضے کیا ہیں، حکومتیں کیسے قائم ہوتی ہیں، سماج کس طرح سے حکومتوں میں تبدیل ہوتا ہے، اگر لوگوں کو صرف اپنے خلدون کا مقدمہ اچھے طریقے سے پڑھا دیا جائے تو وہ سمجھ سکیں کہ سماجی علوم کیا چیز ہوتے ہیں۔ یہ مذہبی جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں زیادہ تر، یعنی ان کے ہاں صورتحال یہی ہے کہ جذبہ ہے۔ اب یہ کہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سیاسی قیادت آتی ہے، اس کے عوامل کیا ہوا کرتے ہیں، اس کا لحاظ کیے بغیر ایک سائنس ہے پوری کی پوری، یعنی دنیا میں سیاسی معاملات کیسے روب عمل ہوتے ہیں یہ ایک سائنس ہے، اس کا کوئی علم، کوئی مطالعہ یہ سرے سے نہیں ہوتا، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جذبے کی وجہ کیا ہے؟ جذبے کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آئیڈیل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس آئیڈیل میں جن لوگوں کے پاس اقتدار آیا وہ تو پہلے سے عرب میں جو سماجی حالات تھے ان کا پروڈکٹ نہیں تھے، یعنی ابو بکر و عمر کی تو یہ حیثیت نہیں تھی، صحابہ کرام کی بھی نہیں تھی، وہ تو پچھلی صفوں سے نکلے، یعنی اس معاشرے کے نوجوان تھے زیادہ تر، وہ لوگ نکلے۔ جو اصل قیادت تھی جو بدر میں کھیت رہی، وہ اصل قیادت
ایمان نہیں لے آئی یا اس پر اقتدار نہیں قائم ہو گیا، اس کا خدا نے خاتمہ کر دیا یوم الفرقان کو۔ تو یہ جو نئی قیادت آئی تو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ ایسے ہی ہمارے پاس بھی آ جائے گی۔ اچھا، یعنی وہ ایک سائنس ہے نا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرے گا تو کیسے قیادت ملے گی، کن کو ملے گی؟ اس کا مطالعہ آپ سائنسی طریقے سے کریں گے تو نتائج اور نکلیں گے۔ تو آپ مذہبی جذبے سے اور اس چیز کو آئیڈیل بنا کے کرتے ہیں، اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ اسی طرح ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی اور ہم یہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کر دیں گے، غالب کر دیں گے، خدا کی شریعت روب عمل ہوگی، لوگ دیکھیں گے۔ تو یہ جذبہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے جہاد کا طریقہ اس کے لیے اختیار کیا۔ مہدی سوڈانی کی تحریک پڑھیں، اس میں بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر اس کے بعد جس طرح کا حملہ کیا گیا، جس طرح لارڈ کشن نے ان کو مارا، وہ اپنی جگہ ایک بڑی دلخراش داستان ہے۔ تو یہ معاملات ہوتے رہے۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ جو ہمارے یہاں لوگوں نے وابستگی کر لی تھی، میں عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 35 سال میں ہمارے سامنے طالبان کی پوری تحریک میں یہی ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ جہاں موقع ملتا ہے یہ چیز آ جاتی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جو کچھ لوگ جدید پڑھے لکھے تھے، انہوں نے دور حاضر کی بعض چیزوں کو سامنے رکھ کر تحریکیں برپا کیں، اور ان کے سامنے کیا مسئلہ تھا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مظلہ ایک قدم بن گیا، وہ یہ تھا کہ جس زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، موجودہ زمانے میں، اس میں بعض جگہوں کے اوپر فی الواقع بعض انقلابات برپا، مثلا روس میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، چین میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، اسی طریقے سے اور بھی انقلاب فرانس تو خیر ماضی کی بات تھی۔ تو یہ جو چیز تھی، اس نے بھی لوگوں کو حوصلہ دیا کہ اچھا مختلف طریقہ اختیار کر کے اور لوگوں کو موبلائز کر کے بھی یہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک تو نا کہ لڑ کے حاصل کی جائے۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جو افواج اس وقت منظم ہو گئی ہیں، تو ان افواج میں پینیٹریٹ کر کے یہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ حزب التحریر کے لوگ اسی کو لائے عمل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اخوان سے خود یہی غلطی ہوئی۔ مولانا سید اول اللہ صاحب مودودی کا یہ کمال ہے البتہ کہ انہوں نے اسی جذبے کے ساتھ اس دعوت کی ابتدا کی، اور اس میں بھی دیکھیے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ کا وہ کام وہ آئیڈیل بن گیا۔ ان کی ایک علی گڑھ میں، علی گڑھ کا جو بڑا ہال ہے اسٹریچی ہال، اس کے اندر تقریر ہے، وہ چھپتی ہے، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، تو بالکل رسول اللہ کا پورا لائے عمل انہوں نے بیان کی ہے اجمال کے ساتھ۔ تو یہی ان کے لیے بھی انسپریشن کا منبع الہام یہی چیز بنی ہے۔ آپ دیکھیے ابھی کل کی بات ہے، ہمارے مخدوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، انہوں نے پورے لائے عمل کا نام کیا رکھا ہے؟ منہج انقلاب نبوی، یعنی رسول اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ خدائی سنت کے ظہور کی بجائے انقلاب کی ایک تحریک بن گیا۔ جب ذہن میں وہ بن گیا تو پھر قابل عمل ہو گیا نا، یعنی وہ ایک ایسا کام بن گیا کہ جس کو میں آپ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمت کر لیں۔ تو اسی وجہ سے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی اگر آپ تقریریں سنیں تو وہ آپ کو بیان کریں گے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو نکالیں گے باہر، اور اس کے بعد پیسو ریزسٹنس ہوگی، اور پھر ایک وقت آ جائے گا۔ لیکن خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، چیزیں ختم ہو گئیں، کیونکہ یہ دنیا میں جو سماج کی سائنس ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ اور دوسری جانب جو دین کے فہم میں غلطی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ خدائی سنت کے ظہور کو انقلابی واقعہ سمجھ لیا گیا۔